بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ ایک ہی آیت ہے، مکرر تلاوت کیا، کل بھی اس کو میں نے تلاوت کیا تھا۔ اس آیت سے ہمارا، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو حضور تمہیں حکم دیں اسے لے لو، تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام جو رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ نے انہیں انعام کے طور پر کیا فرمایا قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اس آیت کا ترجمہ بھی اگر میں کر دوں جیسے ابھی ترجمہ کیا، اور اگر شعر کی زبان میں اصطلاح ایک الگ الگ نظم میں یا نثر میں، نظم میں اگر اس کا ترجمہ میں بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا وہ قول بالکل فٹ نظر آتا ہے جو انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آیت کا معنی یہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ یہی تو کہہ رہا ہے اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہونا یہی کل دین ہے۔ آپ مجھے کہیں سے بھی جمع تفریق ضرب کر کے لا کر کے دکھا تو دین میں کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی تم کاٹ چھاٹ کر کے کہیں سے بھی لاؤ گے، اس کا سرا رسول پاک سے ہی مل رہا ہوگا۔ ان کو چھوڑ کر کے تمہارا دین ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین جو ہے رسول پاک کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین کل رسول پاک کی ذات سے ہے اللہ کا دین، لیکن اس کی الف سے لے کر یا تک اگر کسی نے بیان کیا ہے تو رسول کی ذات نے۔ اگر حضور کی ذات مشکوک ہو گئی تو دین بھی مشکوک ہو گیا، دین میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو عقائد ہمیں رکھنا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اور ہمارا دین سب کچھ کھڑا ہے کس پر؟ حضور پاک کی ذات پر۔ اور تمام یہود و نصارہ مشرکین نے مل کر کے دین میں نقص پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حضور کی ذات میں، کہ یہاں اگر ڈیمیج کر دیں تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا، دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک نے ہمیں یہی بتایا۔ اب اقبال نے یہ بھی کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، فارسی میں ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، گر اون نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو رسول پاک تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ اگر تو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا یہی دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، تمام کا تمام ابو لہبی ہے، کیونکہ وہ قریب رہ کر کے بھی حضور تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کے تم کوئی فلسفہ اخذ کرنا چاہو تو یہ دین ہے ہی نہیں ہمارا۔ اب یہاں پر بعض لوگ ہمیں یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ سنی لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر جاتے ہیں،
میرے عزیز ہم اوور نہیں کرتے، بلکہ ہم نے مغز کو سمجھا ہے کہ اگر اس مغز میں ذرا برابر بھی خرابی آ گئی تو نہ تم اللہ تک پہنچ پاؤ گے، نہ قرآن کی کوئی آیت سمجھ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہے، اللہ ہے نا، اسی نے پیدا کیا، وہی پال رہا ہے۔ کس نے بتایا؟ ڈائریکٹ اللہ نے تو نہیں بتایا، اللہ ہے۔ یہ اللہ کے متعلق بھی عقیدہ ہم کو ملا ہے تو رسول کی ذات سے۔ اور قرآن بھی دیکھیں، اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اے مومنو میں ایک ہوں، اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا بندوں کو، یا اے انسانوں میں ایک ہوں، بلکہ اللہ یوں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں رسول پاک کی ذات سے ہی وحدانیت کا اقرار کرایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بھی اگر تمہارے پاس ہے، تم وحدانیت کے قائل ہو بھی تو یہ بھی نبی کی دین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور اب جا کر کے بعض لوگوں نے، ایک میرے پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، 2009 میں ایک فتویٰ صادر ہوا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے۔ فتوے کا ٹائٹل تھا اوپر ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں لکھا ہوا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کا بھی محتاج نہیں۔ یہ فتوے میں لکھا گیا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کو کی بھی ضرورت نہیں دین کو۔ یہ کہاں سے آئی باتیں؟ ایک بڑے مدرسے کا فتویٰ ہے، بڑے ادارے کا فتویٰ ہے۔ جب یہ فتویٰ آیا میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، میرے شیخ محترم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد لکھنا شروع کیا، اور پھر فتوے کے رد میں ایک کتاب شائع ہوئی پوری عربی میں، اور یہ مصر سے چھپ کر کے سب میں تقسیم بھی ہوئی، کہ آج کے زمانے میں آ کر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اب معاذ اللہ رب العالمین رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رد میں آپ نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع، یعنی اس کے لیے یہ رد ہے، راستے بند کرنے کا ایک کتاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں۔ اس پر ہمارے شیخ نے، ہمارے مرشد نے جو دلائل لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے روز اول سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں جانے تک کے تذکرے کیے۔ تم ایک دن بھی رسول کے بغیر جی نہیں سکتے، رسول کی محتاجی نہیں ہے تمہیں، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم تو تم ہو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاجت ہے رسول پاک کی، اور تم کہہ رہے ہو کون سا منہ ہے تمہارا کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں تم کہاں کہاں سے نبی کو نکالو گے، تمہارا پھر ایمان بھی نہیں رہا، نہ تم دین میں ہو نہ تم اسلام میں ہو اگر نبی کی ذات کو چھوڑا۔ ارے میاں جس وقت ہم پیدا ہوئے کان میں جب ہمیں اذان دی گئی تو جہاں اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی دی گئی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا نہیں کہا گیا تھا کان میں؟ اذان کا لفظ ہے، پیدا ہوتے ہی رسول کی گواہی تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے یا تمہاری عقل اب سلامت ہوئی، تم دین کی طرف احکام کے مکلف ہوئے، کون سا ایسا دن ہے جس دن مسجدوں سے آواز نہ آتی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ میاں یہاں تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ مسجد میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں جب بلانا ہے لوگوں کو، اذان بلانے کے لیے ہے نا، تو رسول کی گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ مؤذن یہ کیوں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ؟
میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے اللہ کی عبادت ہے, مسجد اللہ کی ہے, سجدہ اللہ کا ہے, لوگوں کو بلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن مؤذن یہ کہہ کر کے بلاتا ہے کہ میں ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس لیے کہ آنے والے کو یہ یقین ہو جائے, بلا رہا ہے جو مؤذن کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے, اسی دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ جو نبی لے کر کے آئے. ہم نماز کے لیے آ تو رہے ہیں, مؤذن سے پوچھو کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہا, تو پھر تمہیں جواب ملے گا, فقہ کی کتابوں سے, محدثین کی شرح سے یہ ملے گا, تاکہ آنے والوں کو یہ پتا چلے کہ تمہیں جو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے, نماز تو ہوگی اللہ ہی کی, عبادت تو ہوگی اللہ ہی کی. ہم نبی کا نام لے کر اس لیے بلا رہے ہیں, ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھوائیں گے, رسول کے طریقے سے پڑھائیں گے. جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر نماز ہوگی. اس لیے ہماری مسجدوں میں کبھی نبی کے نام سے کوئی وقت خالی رہا ہی نہیں. تم کہاں کہاں سے نکالو, تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کیا, شروع ہی نہیں ہوتا. اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا, یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین, اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے, نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا, جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں, جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے, محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے, کامل مومن نہیں بن پاؤ, کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو, یہی اصل دین ہے, یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلی حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے, فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی, گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے, وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی, بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے, نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں, سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش,
आवाज तक बुलंद मत करना। यहां तक कि एक सहाबी कान से कम सुनते थे, वो जोर से बोलते थे, उनके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे सारे आमाल खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फिर अल्लाह ने यहां तक बयान फरमाया, अगर कोई मेरे नबी के हुजरे के पास आए, कमरे के पास, और हुजूर अंदर हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो लोग नबी के हुजरे के बाहर खड़े होकर के नबी को आवाज देते हैं वो बेअक्ल लोग हैं। अल्लाह फरमाता बेअक्ल हैं उनमें से अक्सर। क्या करें फिर? अल्लाह फरमाता वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम। उन्हें चाहिए कि वो सब्र से खड़े रहें, मेरा नबी खुद बाहर आ जाएगा, रसूल खुद आ जाएंगे। तो उन्हें नाम लेकर पुकारने तक की अल्लाह ने मुमानियत फरमा दी। बेअदबी है ये, बेअदबी है। अब अंदाजा करो कि कुरान ने इतना अदब मेरे नबी का सिखाया है, इतना अदब सिखाया है। ये जात जब तक तुम अपनी जिंदगी में हुजूर की जात को इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, उस वक्त तक तुम्हें ईमानी हलावत शीरीनी मिलेगी भी नहीं, ईमानी जो लज्जत है वो नहीं मिल पाएगी। और कुरान में जो दावा है कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे, अल्लाह ने ये वादा किया है, तुम कामयाब रहोगे। लेकिन शर्त क्या रखी? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे गुलाम नबी बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान वही है कि जब तक नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा, कामिल मोमिन नहीं होगा। अब हालात हमारे ऐसे ही हैं, हमने छोटी छोटी चीजों के लिए तो जिद पकड़ ली है, अपने कामों के लिए तो हम मर मिटने को भी तैयार हैं। नहीं देखा कितने सुसाइड हुए, कितने आत्महत्या हुए। एक लड़की की मोहब्बत में कोई लड़का फांसी लगा लिया, कभी लड़के की मोहब्बत में लड़की जहर खाकर मर गई। मजाजी इश्क और मोहब्बत में तुम तो जानें खत्म कर रहे हो, एक दूसरे के कत्ल पर भी आमादा हैं लोग। अगर किसी ने किसी की मां को गाली दी तो आपे से बाहर हुआ, उसके घर को तबाह कर दिया। किसी की जात पर कीचड़ उछाला तो उसने बदले और भावनाओं में, इंतकामी जज्बे में क्या से क्या कर दिया। लेकिन ये ईमान कहां गया जब तुम्हारे सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही हो, उन्हें गालियां दी जा रही हो, उनकी शान में तौहीन की जा रही हो। उस वक्त तुम्हारे सरों पर जूं तक नहीं रेंगती, कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हुजूर से मोहब्बत का वो दर्जा हासिल ही नहीं किया। हमें तो होना ही चाहिए कि घुट घुट करके रोएं कि मैं किस जमाने में जी रहा हूं जहां मेरे नबी की शान में बेहुरमतियां हो रही हैं और मैं खामोश जमीन पर चल रहा हूं। मैंने एक बात इससे कबल बताई थी अजीजा ने गिरामी, हजरत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद में एक जवान सहाबी हुजूर की नामूस पर ऐसे मैदान उहद में आए थे कि उनके गोश्त के टुकड़े निकल गए थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने के लिए। और उसके बाद हुआ ये कि जंग के इख्तिताम के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, देखो साद कहां है? ढूंढा गया, हजरत साद जो है 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन सांसें चल रही थी। सहाबा पुकारते हुए मैदान में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा, साद ने, क्या सहाबा मैं यहां हूं, नीचे हूं। लाशें हटाई गई तो उनका जिस्म तो पूरा छलनी छलनी हो चुका था, गोश्त निकल चुका है जगह जगह से जख्मों की, और अभी सांसें चल रही। उस वक्त जानते हैं उन्होंने क्या कहा? जो सहाबा उन्हें उठाने आए थे, कहा, अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। हजरत साद ने कहा, मेरी जिंदगी शायद साथ दे न दे, मैं हुजूर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन ए आने वालों मेरे नबी तक मेरा सलाम पहुंचा देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। काश मुझे इस तरह की और जिंदगियां मिली होती तो मैं अपने नबी की पहरेदारी पर पूरी जिंदगियां निछावर करता। और कहा
اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو یہ سب کو انہوں نے میسج دیا. جوان صحابی ہیں سعد، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں. ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی. 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے. میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے، تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ.
اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق تلف کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں, لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ, اللہ فرماتا ہے نہیں, اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, اس کا سر جدا کر دیا جائے, قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے, اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں, کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے, اگر اول فول بکتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے, تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی عقل نہیں, اس پر احکام نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا, اتنا سخت حکم ہے. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات, سارا دین یہی سے ہے. اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا, سب ہل جائے گا. میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے, یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا. نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور, بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو. کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں, کوئی نماز ہے؟ آپ التحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. ہاں بچ جاتی ہے بغیر التحیات والی ایک نماز, نماز جنازہ. لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا, دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا, نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا, درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی, مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی, لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز, باطل ہے اس کی نماز. اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں, اگر کوئی شافعی ہیں, میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ, ان کے مسائل ہیں, میں اگرچہ حنفی امام ہوں, اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے, اقتدا کر رہا ہے, تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے. کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, پورا خطبہ جو گزرتا ہے, پورا خطبہ جو درود خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی, ہم بھی درود بھیجتے ہیں, خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا, اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا, اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں. اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا, یہ درود ہے. توجہ چاہتا ہوں, اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی.
اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے، ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے، لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے، اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر۔ اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے، پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے۔ 2 سوال تو کامن ہے، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے، وہ کیا کہہ دے گا قبر میں نہیں جانتا ان کو؟ تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر۔ کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے۔ بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے۔ ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے، منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے، تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مر گیا ہوں، اب آ کر پہنچا ہوں، اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں، اس سے تم اپنا دامن نکال لو، تم دور ہو جاؤ۔ اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہ سمجھ کر کے چلے، یہ اصول پر چلیں۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا۔ ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہی اصول بنا کر کے چلو۔ جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، میرا باپ ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بھائی ہو۔ جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں، ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافروں کی طرف سے، ایمان لائے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر کے، ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں مکہ والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف، 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ تھے میں نے چھوڑ دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو مار ڈالتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے بلکہ دشمن رسول سمجھ کر مارتا۔ یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا۔ دی ہما اوست، سارا دین رسول کی ذات ہے، ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو، آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ۔ ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ۔ ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں، بھارت میں رہ رہے ہوں، میجورٹی جس کی بھی ہو، لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے۔ پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب۔ مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان۔ جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا؟ کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو۔ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے۔ ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا، ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں۔ ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں۔ اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے۔ کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے۔ اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں،
फ्रांस का जो मसला लेकर के इन्होंने इश्यू बनाया, इतना बड़ा इश्यू बनाया, फ्रांस में हुआ क्या था मालूम है? फ्रांस का एक टीचर, स्कूल का टीचर, अपने स्टूडेंट्स के सामने मेरे नबी के खाके बना बना करके दिखा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि। इसकी शिकायत भी हुई ऑलरेडी, ये अचानक नहीं हुआ ये सब कुछ, इसकी शिकायत हुई इंतजामिया से, एक्शन नहीं लिया गया। तो एक नौजवान चेचन का, जिसका नाम अब्दुल्लाह बताया गया, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया, उठा, उसने कत्ल कर दिया, मार डाला। जो टीचर खाके बना रहा था उसको उसने कत्ल कर दिया। यह मामला उसका पर्सनल है, ठीक है? यानी उसने जो स्टैंड लिया वो वक्त का उसका तकाजा था, उसने स्टैंड लिया और मार दिया। लेकिन मुझे यह बताओ, क्या उस अब्दुल्ला चेचनिया को, शीशानी को छोड़ दिया गवर्नमेंट ने? उसी वक्त पुलिस ने गोलियों से भून दिया, उस अब्दुल्ला को भी खत्म कर दिया। अब मैं ये जो हमारे यहां भौंकती है मीडिया, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा। ये पूरे के पूरे मसले को डाइवर्ट करके यहां डिबेट कर रहे थे, 8-10 दिन तक इसी पर बकवास करते रहे। मैं आपको बताता हूं, बात एक टीचर की स्टूडेंट की थी, खत्म हो गई। इसने उसको मारा, उसको तुमने मारा, खत्म कर देना चाहिए ना, बात तो खत्म कर देना चाहिए। हुआ क्यों था यह भी मालूम है, उसने खाके बनाए, इसने मारा। चलो इसने मारा तो तुमने बख्शा थोड़ी ना है, पुलिस ने उसको भी मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस टीचर की हिमायत में जिसने खाके बनाए थे, गलत किया था कि नहीं किया था? एक सेकुलर आदमी से भी मैं पूछूंगा, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उससे भी मैं पूछूंगा, छेड़ा किसने था? उसे क्या जरूरत थी रसूल पाक की जात को छेड़छाड़ करने की? उसे मालूम है ये सेंसिटिव कितनी है इसके अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे मुसलमान कितने जज्बाती, उसे मालूम है। क्यों छेड़ा? उसने गलती की थी, मारा गया, और जिसने मारा था उसको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हुकूमत फ्रांस अब इसके बीच में कूदती है, फ्रांस का सदर इसके दरमियान आता है, और वो उस टीचर की हिमायत में कि इसको एक टेररिस्ट ने कत्ल कर दिया, और हम टेररिस्ट के मुकाबले में इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि इसको ये टीचर को, उनके कौल के हिसाब से ये मजलूम मारा गया, इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना करके उसके खाके बिल्डिंगों पर लगाए। और जो उसने अपनी जिंदगी में नबी की तौहीन करने के लिए जो खाके बनाए थे स्टूडेंट्स के दरमियान, अब गवर्नमेंट ने फ्रांस की अपनी हुकूमत के जो इदारे हैं पूरी बिल्डिंग पर हुजूर के खाके लगाती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आम आदमी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट अगर इजाजत दे, मेरे अजीजों, पार्लियामेंट के ऊपर अगर किसी चीज की तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? हाई कोर्ट पर अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? राजभवन पे अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है? ये गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर मेरे नबी की शान में पूरी तौहीन आमेज खाका बना करके उन्होंने लगा दिया, कहा जिसको जो करना है कर लो, हम भी खाके बनाते हैं। अब यहां पर मैं फलसफा समझाता हूं, जो बात मैंने पहले कही। ये अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं, जालिमो तुम सेकुलर नहीं हो, शिद्दत पसंद हो, तुम शिद्दत पसंद हो, कट्टरवाद हो तुम लोग। अगर एक अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर को मारा था तो तुम उसी को पकड़ते, उसको ही सजा देते, और ऑलरेडी तुमने दे दिया। लेकिन उसके एक कत्ल की बुनियाद पर तुम 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करोगे, पूरी दुनिया के नबी की तौहीन करोगे? ये कहां का इंसाफ है? ये सेकुलरिज्म है। जिसने किया उसी के साथ तुमको सजा का मामला करना चाहिए था। मेरे अजीजों, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कौवा तुम्हारे घर से बोटी उठा करके ले गया तो तुम सारे कौवों को खत्म करने का ऐलान करोगे?
ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو. تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے, اور دے بھی دیا, تم نے گولیوں سے بھون دیا. لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, 180 کروڑ مسلمان, 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا, ان کے نبی کی توہین کی. اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا, اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن حیرت کی بات ہے, جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف, اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ, ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے, تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری آج زندگی ہے میرے. ایک بات سمجھ کر کے چلو, تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو, کچھ بھی ہو, یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا, اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں, تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے, کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے. نہیں, لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں, ان کا دشمن ہوں. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ, میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں, تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے, اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے, اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں, الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں, آزاد ہوں, میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار, مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا, آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا, میں نے جواباً یہی کہا, اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا, جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا, ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا, بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں, تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم, جس ہندوستان میں ہم ہیں, اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا, رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان, ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں, بہت سارے سیاست میں بھی ہیں, لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے, مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے اللہ ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی, نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو,
لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں, میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست, گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے, یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو. عزیزان گرام وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں, میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے, آپ کو حیرت ہونی چاہیے. ایک مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی, تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم, چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے, ان کی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے. اللہ دفاع کر رہا ہے, ڈیفنس کر رہا ہے. تم اگر کوئی بھی بولو گے قرآن کی آیت نازل ہوگے. لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی, ابتر ہیں اب یہ, ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی. حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی, بلکہ پوری سورہ, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے, خیر کثیر عطا کیا ہے, آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں, قربانیاں کریں. اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل, اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر, اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے, آپ نہیں. اور میرے مولا نے سچ فرمایا, پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو, ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے. میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے, لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج, اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی. جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی. ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا, کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں, اللہ ایک ہے, تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں, معاذ اللہ, کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا. یہ کہہ کر کے نکلا, پہلی گالی دیا تھا اس نے. حضور کو اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے, کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد, معاذ اللہ رب العالمین, اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں, فلاں ہو جائیں, معاذ اللہ. جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں, اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں. اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا, لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی, اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے, جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا, رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے, وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین, میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں. مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اللہ اللہ، مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا، سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں، اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب، اے خبیب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو، اتنی سزا ہو رہی ہے، سب کٹ گیا ہے، خون جاری ہے، مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو۔ اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، میں گوارا کروں گا، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو، دین پورا وہی ہے، دین پورا وہی ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج تم اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، ہم اسی کے تو رہ گئے۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک لے لو یہ چلے گا، سروری اچھی نہیں۔ بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا، یہ تاج اچھالے جائیں گے، ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو، قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا، زندہ رکھ دیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے۔ ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو، اپنے آپ کے لیے جینا، سیلفش ہو کر کے جینا اس کو چھوڑو۔ ابھی ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا۔ ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں، کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی، اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے، اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، ویل چیئر پر تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا، ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا، اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے، جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات، لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔
इसके लिए वो कई कई दिन तक धरने दी। हुकूमत वक्त ने एक्शन लिया, कई महीने जेल में डाल दिया माजूर आलिम दीन को। किस बुनियाद पर? इश्क रसूल की बातें कर रहा था। इस्लामी कंट्री बनाम इस्लामी कंट्री थी, सब लिबरल हो गए थे, सेकुलर हो गए। एक आशिक रसूल उठा और लोगों के दिलों को गरमा दिया। इनकी पूरी एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 साल के अंदर ये आए भी और चले भी गए। 5 साल में जो जोश और वलवला पैदा किया, बल्कि पूरी एक तहरीक बना दी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम से। आज पूरी दुनिया में कहीं नारा अगर लग रहा हो, सुने लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो उसी माजूर आशिक रसूल का दिया हुआ है। पैर से माजूर व्हील चेयर पर बैठ करके पुकारता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं अपनी जानें लेकर के आपके लिए। उनके गुलामों पर, उनके शागिर्दों पर पुलिस ने शेल बरसाए, आंसू गैस के गोले दागे, और एक नहीं 50 लोगों की जानें गई धरने में। ये नबी की अजमत के लिए फिर भी डटा रहा। जानते हैं आखिरी वक्त, ये 8 दिन पहले 104 डिग्री बुखार है और नवंबर की ठंडियां हैं। सख्त ठंडी में भी पतली सी चादर लेकर के व्हील चेयर पर वो मैदान में आ गए। डॉक्टरों ने कहा था इतना बुखार है आपको हवा न लगे। उन्होंने ये कहा कि अगर नबी कौनैन ने मुझे सवाल कर लिया कि मेरे सारे गुलाम मैदान में थे, तू घर में क्यों बैठा था, तो मैं अपने लंगड़ेपन का उज़्र नहीं पेश कर सकूंगा, मुझे जाना है। आ भी गए, बुखार सर पे चढ़ गया। उसी धरने के बाद वापस आए, और जब उन्होंने ये देखा कि फ्रांस में गुस्ताखी हुई और हमारे मुल्क की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसी गम में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने देखा, महसूस किया उनका खानदान क्या था। वो एक आम घर में पैदा हुए थे, आम घराना, दीनी घराना था, लेकिन बाप कोई सज्जादा नशीन या पीर नहीं थे, कोई खानका से नहीं, मजदूरी करने वाले एक आम इंसान के घर में पैदा हुए। हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने और दीन की हिफाजत के लिए खड़े हुए, और पैर टूट गए तो व्हील चेयर पर आया। और उसके बाद मैंने देखा मेरे नबी से वफा करने वाले के साथ अल्लाह क्या इनाम देता है। जब वो जनाजा मैदान में आया, अल्लाह अल्लाह, आज तक तारीख लिखने वाले बता रहे हैं 70 साला पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ, जिसमें 50 लाख से ज्यादा का मजमा बताया जा रहा है। मामूली बात नहीं, जितनी भी तादाद हो, 40 हो कि 50 लाख, पैर रखने की जगह नहीं। ये सारे लोगों को कौन मैदान में जमा किया, कौन लेकर के आया? क्या इनको किसी इलेक्शन में ठहरने वाला उम्मीदवार पैसों पर जमा किया था? अरे उस जनाजे को जब लाया गया तो 48 घंटे के बाद लाया गया था। 48 घंटे, इंतकाल होने के 48 घंटे के बाद। और मुझे उनके करीबी शागिर्द ने आज खबर दी कि हजरत हमने इस गुलाम रसूल की जिंदगी को देखा, 48 घंटे बगैर बर्फ, बगैर फ्रिज के रखा गया था। और जब जनाजा लेकर के हम उठे हैं 48 घंटे तक ना हमने नाक में रुई रखी, न कानों में रुई रखी थी। कोई भी इंतकाल कर जाए तो नाक और कान इसलिए बंद करते हैं कि हवा अंदर जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। 48 घंटे के बाद भी वह आशिक रसूल जा रहा था तो ऐसे जैसे कि आराम से सोया हुआ दूल्हा जा रहा हो, जिसे शान से ले जाया गया और मेरे अजीजों कब्र में उतारा गया। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए हैं मरने के लिए। मैंने ये महसूस किया, जो जिंदगी अपनी मेरे नबी के लिए वार दे, मेरे आका उसे जाया नहीं होने देते, फिर उसको सारे लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया जाता है। अगरचे वो माजूर हो, लेकिन लाखों कदमों वाले उसकी जान पर कुर्बान हो। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आस्थाने वहां तक नहीं पहुंच सके जो एक आशिक रसूल खड़ा हुआ था अपनी माजूरी में। अजीजान गिरामी वखार,
میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس. اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا. آج جو حالات ہمارے ہیں، ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے. میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں. تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ. اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے. تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا. اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے. امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے. حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا. حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا. اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی. تو کون سا بہانہ پیش کرے گا، تم کون سا بہانہ کرو گے. عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے، تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کر دیں گے. ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا، اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی. مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا، بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا. سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے، پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا. میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا، کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ. اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنظلہ کو پیش کر دیں گے. یہ حنظلہ ہے، آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں. اپنی بیوی سے کہا، اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے. نکل گئے. غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد، غسل تک نہیں کیا حنظلہ نے، احد میں شریک ہو گئے، اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی ہو. اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنظلہ کو پیش کر دیں گے. اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی. عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لا، آج تیری شادی. لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا، گھوڑا خرید لایا، تلوار لے آیا. کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی. میرے عزیزوں، پھر میں یہی کہتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو، دین یہی ہے. اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے، تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں. آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی، اس لیے کہ میرے نبی کی بات. میرے عزیزو، آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے.
मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आती है, इंतजार करो ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी की अजमत पर जब हमले हों और तुम खामोश घरों में बैठे रहो, चंद दिन और इंतजार कर लेना, सड़कों पर तुम्हारी माँ और बहनों को नीलाम किया जाएगा, बेचा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब प्लान कर रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता। इसलिए उठो उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों से वफा की उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बार बार ये कहते हैं बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, रात को जाग करके तेरी बीमारियों में मैंने तीमारदारी की है, खून पसीने की कमाई एक कर दिया, तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हों, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को। हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यब व ताहिर गया, हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा। आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इससे बेहतर और जिंदगी चाहिए? नबी जिसका इंतजार करें अपने सहाबा के साथ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर